أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، جن کو بھیجنے کا مقصد انسان کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سکھانا تھا۔ پیدائش کے ساتھ انسان نے ارتقائی مراحل طے کرنا شروع کیے۔ جیسے جیسے انسان ارتقائی مراحل طے کرتا چلا گیا، ویسے ویسے اس کا معاشرے میں رہنے کا انداز بھی تبدیل ہوتا چلا گیا۔ پہلے اس نے پتوں کا لباس پہنا، تھوڑا شعور آیا تو چمڑے کا لباس پہننے لگا، یہاں تک کہ لباس میں آج تک تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، بالکل یہی معاملہ مذاہب کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ سب سے پہلے انسان نے اپنے آباء و اجداد کو پوجنا شروع کیا، پھر بتوں کی پوجا کرنے لگ گیا، اور جیسے جیسے ترقی کرتا گیا انسان نے خدا کو پہچان لیا۔ مذہب ہر دور میں انسان کی بنیادی ضرورت رہا ہے، کیونکہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے مذہب ہی دے سکتا ہے، اور اسی طرح انسان نے مذہب سے اپنی اخلاقی قدریں اور معاشرتی روایات تشکیل دی ہیں۔ ان میں سے کچھ روایات بڑی دلچسپ اور عجیب ہیں، اور انہی روایات میں سے آج ہم ایک دلچسپ اور عجیب روایت کی بات کریں گے۔ ناظرین، کمبل اوڑھ کر کوہ طور پر سونے کی روایت یہودی روایت ہے۔ یہ لوگ شادی کے فوراً بعد کوہ طور پر آتے تھے اور اپنی پہلی رات کوہ طور کے راستے میں کمبل کے اندر گزارتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے ان کے ہاں نیک اولاد پیدا ہوگی۔ یہ روایت آج بھی قائم ہے۔ کوہ طور کی چوٹی دنیا کا واحد مقام ہے جہاں تینوں آسمانی مذاہب کے زائرین اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی بندہ رہتا ہے اور نہ کوئی بندہ نواز، لیکن جیسے جیسے سورج چڑھتا جاتا ہے اور لوگ کوہ طور سے نیچے اترتے جاتے ہیں، ویسے ویسے یہ لوگ دوبارہ یہودی، عیسائی اور مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کوہ طور کے دامن میں سینٹ کیتھرائن پہنچ کر یہ دوبارہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ صرف کوہ طور کی برکت ہے کہ چند لمحوں کے لیے تینوں مذاہب کے درمیان موجود دیواریں گر جائیں اور اللہ کے بندے صرف اللہ کے بندے بن جاتے ہیں۔ کوہ طور سے واپسی کا سفر چڑھائی سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ زائرین کھلی آنکھوں سے خطرناک سیڑھیاں اور ہولناک گھاٹیاں دیکھتے ہیں، اور ہر بار رک رک کر یہ سوچتے ہیں کہ کیا کل رات ہم اس مقام سے بھی گزرے تھے، اور یہ سوچ کر ان کی روح کانپ جاتی ہے۔ پورے پہاڑ پر گھاس کا تنکا نہیں ہوتا، کوئی بندہ اور کوئی جانور بھی نہیں ہوتا، اور پانی کا کوئی چشمہ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس بات کا تو کوئی مؤثر جواب نہیں ہے کہ پچھلی رات انہیں کوہ طور پر چڑھنے میں دشواریاں کیوں محسوس نہیں ہوئی جو انہیں پہاڑی سے نیچے اترنے میں پیش آ رہی ہے۔ تاہم اسے ایک بابرکت پہاڑی سمجھا جاتا ہے، اسی لیے تو لوگ وہاں پہنچ کر آپسی رنجشیں بھلا چکے ہوتے ہیں۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہودیوں کے ہاں پیدا ہونے والے بچے مذہبی اور معاشرتی طور پر دوسری قوموں سے زیادہ بہتر ثابت ہو رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی اور سائنسی اعتبار سے وہ ہماری قوم سے کتنے آگے نکل چکے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم یہودی قوم ہے، اسی لیے وہ ہم سے ہر میدان میں آگے نکل چکے ہیں، پھر چاہے وہ کھیل کا میدان ہو یا تعلیم کا۔ ناظرین، اگر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے یا ان سے آگے نکلنا ہے تو ہمیں بھی تعلیم پر زور دینا ہوگا، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکے۔ اگر آپ اس طرح کی اور بھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔